أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جی آج الحدیث الرابع یعنی کتاب الاربعین امام نووی کی جو کتاب ہے اس کی چوتھی حدیث ہم آج پڑھیں گے، اور اس کا جو تھیم ہے اس حدیث کا وہ ہے مراحل تخلیق، یعنی انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں، ماں کے پیٹ میں جو جن مراحل سے گزرتا ہے. اور پھر اس حدیث کے دو حصے ہیں، ایک میں یہ مراحل تخلیق بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد کچھ تقدیر کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے. تو دو حصے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حدیث کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال انہوں نے کہا، حدثنا یعنی ہمیں حدیث سنائی، حدثنا یعنی ہم بیان کیا ہم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدث یحدث تحدیث بیان کرنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور محدثین جب روایت بیان کرتے ہیں تو عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. حدثنا ہمیں یعنی بتایا، تو حدث واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، نہ یہ مفعول ضمیر ہے، تثنیہ و جمع متکلم کی. بتایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ الصادق المصدوق، اور وہ ہیں صادق بھی اور مصدوق بھی. صادق یعنی سچے، سچ بولنے والے، اور مصدوق یعنی جس کو سچ مانا جاتا ہے، جس کو سچا مانا جاتا ہے. خود بھی یعنی سچ بولنے والے ہیں اور مصدوق بھی ہیں، یعنی یہ اسم فاعل ہے اور دوسرا اسم مفعول ہے. تو فاعل اور مفعول دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. خود بھی سچ بتانے والے ہیں اور وہ ان کو بھی سچا مانا جاتا ہے، یا وہ اپنی باتوں میں سچے ہیں. ان احدکم، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہ حدیث کا متن ہے. ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، یا تم میں سے ہر کوئی، یجمع خلقہ، جمع کی جاتی ہے تخلیق اس کی، جمع کی جاتی ہے تخلیق اس کی. جمع یجمع، یجمع یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، جمع کی جاتی تخلیق اس کی، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں، 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک نطفے کی حالت میں، ٹھیک ہے. یہ مادہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کو نطفہ بولتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر یعنی ماں کے رحم میں، جس کو ہم بولتے ہیں اووری، ٹھیک ہے. اور یجمع خلقہ سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یعنی انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ مرد کے اسپام اور ماں کے اووم سے مل کر بنتی ہے. تو ظاہر ہے ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر ہوتا ہے وہ علقہ. علقہ کا مطلب ہے یعنی خون کا لوتھڑا، علقہ. ثم یکون علقہ مثل ذلک، اور ویسے تو علقہ بولتے ہیں عام طور پر، آج کل جو میڈیکل سائنس ہمیں بتا رہی ہے، لیچ لائک سبسٹنس، یعنی ماں کے رحم کے اندر یہ چپک جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا مرحلہ اس میں یہ آتا ہے، ثم یکون علقۃ، پھر وہ ہو جاتا ہے لیچ لائک سبسٹنس،
جور نما ایک آپ کو اس کی شکل نظر آتی ہے، اس کو علقہ بولتے ہیں، جو چپک جاتی ہے رحم مادر میں. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر یہ علقہ ہوتا ہے اسی جیسا، یعنی جیسے 40 دن تک یہ ماں کے پیٹ میں نطفہ رہا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہو گیا اسی طرح، یعنی دوسرے 40 دنوں میں. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اگلے 40 دنوں میں ثم یکون یہ ہو جاتا ہے گوشت کا ٹکڑا. ٹھیک ہے، علقہ کا ہم نے ترجمہ عام طور پر یہ علقہ کا ترجمہ خون کا لوتھڑا کیا جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں اگر ہم بات کریں گے تو علقہ لیچ لائک سبسٹنس، یعنی انسان کے یہ تخلیق کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے جس میں جور نما اس کی شکل بن جاتی ہے اور چپکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر یہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. مثل ذالک، اسی جیسا، یعنی ان 40 دنوں میں جو اوپر بیان کیے گئے اسی 40 دنوں جیسے پیریڈ میں یہ خون کا گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. تو یہ تیسرا مرحلہ. اب یہ دیکھیں مراحل بیان کیے گئے ہیں. جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یہ قرآن مجید میں بھی یہ مراحل بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں بھی یہ مراحل ان کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ٹائم پیریڈ نہیں بتایا گیا کتنے دنوں تک یہ یعنی تخلیق کا مرحلہ رہتا ہے، اگلا مرحلہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں دن بتائے گئے ہیں، 40 دن. ٹھیک ہے، یہ 40 دن اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 4 ماہ بن جاتے ہیں. تو 4 مہینوں میں جدید میڈیکل سائنس بھی بتا رہی ہے کہ جو اندر انسان کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں وہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سیکس کو پہچانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سب معلوم ہے، جدید میڈیکل سائنس نے ان چیزوں کو اب بتا دیا ہے. یہ 4 مرحلوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اس کے بعد ایک نئی تخلیق وجود میں آتی ہے. ثم یرسل الیہ الملک، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف فرشتہ. ارسل یرسل، ارسال بھیجنا، یرسل یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، بھیجا جانا، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف. الملک فرشتہ، یعنی یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر انسان پیدا ہو رہا ہے تو اب اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے. اور یہ فرشتہ کون سا ہوتا ہے، یا ظاہر ہے کہ جبریل امین مراد نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو رحم مادر کے کام پر معمور ہے اور انسان کے یعنی اس تخلیقی مرحلے کے اوپر معمور ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی یہ نظام چل رہا ہے تو یہ مختلف جو کام میں مختلف فرشتوں کے حوالے کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر فرشتہ معمور ہے، موت کا فرشتہ ہے، زندگی کا فرشتہ ہے، جہنم کے فرشتے ہیں، جنت کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، سمندروں کے فرشتے ہیں. تو یہاں پر جس فرشتے کا ذکر ہو رہا ہے وہ انسانی تخلیق کا فرشتہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر یعنی اس کو تخلیقی مراحل سے گزارتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف فرشتہ. فینفخ فیہ الروح، پھر پھونکتا ہے اس میں روح. اسی روح کے بعد اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، حرکت کرنے لگتا ہے، سیکس متعین ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سر کے اوپر. فینفخ، پھر پھونکتا ہے فیہ اس میں الروح، روح کو. نفخ ینفخ یعنی پھونکنا. ویؤمر، اب یہ تخلیق مکمل بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان 4 مرحلوں کے گزرنے کے بعد ایک مکمل انسان بن جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر یہ ایسا ایسا بڑا ہوتا جاتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور حکم کیا جاتا ہے 4 باتوں کا. ٹھیک ہے، وَيُؤْمَرُ یہ یأمر یا نہیں ہے،
اصل میں یا کو یہ پیش لگا ہوا ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، یہاں پہ ٹائپو ایرر ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو درست کر لیجیے گا۔ وَيُؤْمَرُ اور حکم کیا جاتا ہے بِأَرْبَعِ کلمات یعنی 4 باتوں کا، یعنی فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ 4 باتیں اس بچے کے لیے لکھ دی جائیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی جب ہوتا ہے۔ پہلی بات کون سی؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ اس کے رزق کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بِأَرْبَعَ جو ہم نے پڑھا نا، تو اب یہ چاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یؤمر کا تعلق ان چاروں کے ساتھ ہے۔ یؤمر بِكَتْبِ رِزْقِهِ حکم کیا جاتا ہے اس کے رزق کے لکھنے کا، وَيُؤْمَرُ بِأَجَلِهِ اور اس کے موت کا۔ ویسے تو اجل کہتے ہیں مدت کو، اور یہاں پہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اجل، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا ٹائم مقرر ہے، اس کی ایک مدت طے کردہ ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اس کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، تو انسان کی زندگی کا بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس لیے اس کو اجل کہا جاتا ہے۔ تو دوسری بات کیا طے کی جاتی ہے، کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے فرشتے کو، کہ اس کا موت کا بھی یعنی موت کے ٹائم کو بھی لکھ لے، وہ عملی اور اس کے عمل کو بھی لکھ لے، وشقی او سعید یعنی اس بات کو بھی لکھ لے کہ بأنہ شقی او سعید یعنی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ شقی کہتے ہیں، شقی شقاوت سے نکلا ہے، بدبختی، شقی بدبخت، و سعید نیک بخت، سعادت مند۔ شقاوت اور سعادت یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، یعنی انسان کا رزق، انسان کی زندگی یعنی موت، اور انسان کا عمل یعنی کیا کرے گا دنیا میں، اور یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ فواللہ الذی لا الہ غیرہ پس قسم اللہ کی، فواللہ یہ واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، فواللہ اللہ کی قسم، الذی لا الہ وہ جو نہیں ہے کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کی قسم ہے۔ ان احدکم بے شک تم میں سے ہر کوئی، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اہل الجنت ضرور عمل کرتا ہے اہل جنت کا عمل، بعمل اہل الجنہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے، یعنی دنیا میں آتا ہے تو یہ عمل کرتا رہتا ہے، جنتیوں کی طرح عمل کرتا ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع یہاں تک کہ وہ ہوتا ہے، حتی ما یہاں تک کہ وہ یکون ہوتا ہے، بینہ اس کے درمیان، وبینہا اور اس کے درمیان، یعنی انسان کے درمیان، بینہ کا اشارہ انسان کی طرف ہے، وبینہا ہا کی ضمیر کا اشارہ جنت کی طرف ہے، یہاں تک کہ ہوتا ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی جنت اور انسان کے درمیان، الا ذراع یہاں تک کہ نہیں ہوتا اس کے درمیان اور اس کے درمیان مگر چند ہاتھ، یہ ما منفی ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع یہاں تک کہ نہیں ہوتا جنت اور اس کے درمیان مگر چند ہاتھ، یعنی چند ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، اہل جنت کا عمل کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ پھر سبقت حاصل کرتا ہے اس کے اوپر کتاب، کتاب کا معنی لکھا، تقدیر، نوشتہ تقدیر، کتاب سے مراد یہاں پہ یہ ہے۔ فَيَسْبِقُ سبق یسبق سبقت لے جانا، ٹھیک ہے، تو آگے نکل جانا، پھر نکل جاتا ہے اس کے اوپر کتاب، آگے نکل جاتا ہے، یا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، غالب آنا یہاں پہ معنی کریں تو زیادہ بہتر ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ پھر غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر کتاب یعنی تقدیر، پھر کیا ہوتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ پھر وہ عمل کرتا ہے جہنمیوں کا عمل،
جہنم والے لوگوں کا عمل، پھر وہ ایسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں، یعنی آخر میں وہ ایسے عمل کرتا ہے تباہ کن، ہولناک، مہلک، کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی جنت کے عمل کر کے آخر میں کچھ اعمال ایسے تباہ کن کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور اس کے وہ جو ساری زندگی کے اعمال ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور بے شک تم میں سے ہر کوئی، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ضرور عمل کرتا ہے جہنمیوں کے عمل۔ ٹھیک ہے، دونوں یعنی کرداروں کو بیان کر دیا، یا دونوں صورتوں کو بیان کر دیا۔ حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ نہیں ہوتا اس کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی جہنم اور انسان کے درمیان، الا ذراع، مگر چند ہاتھوں کا فاصلہ۔ ذراع بولتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے، ذرا ہاتھ کو بولتے ہیں، یہ سارے بازو کو آپ عربی میں ہاتھ بولتے ہیں، اور یہ کوہنی سے لے کر انگلیوں تک کو بھی ہاتھ بولتے ہیں۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، پھر غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر کتاب یعنی تقدیر۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ عمل کرتا ہے اہل جنت کا عمل، فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں۔ رواہ البخاری و مسلم، روایت کیا ہے اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتاب میں صحیح میں۔ تو یہ حدیث آپ نے نوٹ کی۔ اب اس میں سے کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں؟ یعنی ایک تو انسانی تخلیق کے مراحل بتا دیے، انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ کے اندر اووری میں کن مراحل سے گزرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہاں سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی حدیثوں سے بہت سارے لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کی حدیثوں سے ہمارے علم کلام میں بہت سارے کلامی مسلک بھی وجود میں آئے، بڑی بحثیں ہوئی کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کا اس میں کیا رول ہے، اور انسان تو مجبور محض ہے، ظاہر ہے، تو انسان کا تو کوئی کردار نہیں ہے، پھر انسان کو جہنم کی سزا کیوں مل رہی ہے یا جنت کا انعام کیوں مل رہا ہے اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان کو آزادی نہ ہوتی تو ظاہر ہے پھر تو یہ جنت اور جہنم کی سزائیں اور جزائیں بالکل بیکار ہو جاتی ہیں۔ ان کا تعلق ظاہر ہے کہ انسان کی آزادی کے ساتھ ہے۔ انسان کو ایک عمل کی آزادی ہوگی تو پھر اس کو آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو آزادی آپ نے دی نہیں ہے تو آپ اس کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتے، نہ اس کو سزا دے سکتے ہیں یا جزا دے سکتے ہیں۔ تو ظاہر قرآن مجید میں اس سے بھرا ہوا ہے، انسان کی آزادی کی بات وہ کرتا ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی اور انسان کو عقل دی، اور سب کو ظاہر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا کر پیدا کرتا، حالانکہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، سب کو کافر بھی نہیں بنایا، ظاہر ہے۔ تو یہ انسان خود چوز کرتا ہے، اپنی آزادی کو عمل میں لاتا ہے، تو اسی آزادی کو غلط اور صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو سزا اور جزا ملتی ہے۔ تو یہاں سب کچھ لکھنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، کرے گا انسان اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کو اس کے کرنے سے پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ دنیا میں کیا کرے گا، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ مستقبل میں کیا بنے گا، کیا کرے گا، ہمیں تب معلوم ہوتا ہے جب ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم مستقبل کو جان سکیں۔ لیکن اللہ جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، اس کو ظاہر ہے کہ وہ پوری کائنات کا تخلیق کار ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کے علم میں یہ سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا بھی دیتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، لیکن وہ کرے گا اپنی مرضی سے۔ یہ صرف آپ یوں سمجھیے کہ یہ پری نالج ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پری نالج، پری ڈیسٹینیشن بولتے ہیں، تب مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔
اگر پری نالج بولیں گے تو مسئلے پیدا نہیں ہوگی. یہ اللہ کی پیشگی معلومات ہے، علم ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں پہلے بتا دیتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہے، اس کا زندگی کا وقت اتنا ہے، یہ عمل کرے گا یہ بدبخت ہوگا، یہ نیکبخت ہوگا. لیکن ہوگا وہ اپنی آزادی کے ذریعے سے، آزادی کے ساتھ. اگر یہ اس کو آزادی نہ ہو تو ظاہر ہے پھر یہ سوالات سارے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ عملوں کا دار و مدار اختتام پر ہے، شروعات پر نہیں ہے. آپ ساری زندگی مثال کے طور پر نیکی کے کام کرتے رہیں، آخر میں آپ نے شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال پھوکٹ میں چلے گئے، وہ سارے اعمال چٹ ہو گئے، ضائع ہو گئے، آپ جہنمی بن گئے. یا ساری زندگی نیکی کے کام کرتے 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 آخر میں کفر کر لیا، یا آخر میں ایسے کاموں میں ملوث ہو گئے جو انتہائی خطرناک ہیں، ہولناک ہیں. تو ظاہر آپ مثال کے طور پر ساری زندگی آپ نے نیک کام کیے لیکن مرنے سے پہلے کچھ ایسی وصیتیں کی کہ جو تباہ کن ہے. جن وصیتوں میں آپ نے دوسروں کے اوپر ظلم کا دروازہ کھول دیا. مثال کے طور پر میراث میں آپ نے ڈنڈی مار دی، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو آپ نے محروم کر دیا، یہ بڑے گناہ ہیں نا. تو اب ظاہر ہے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی. حضور نے فرمایا کہ کچھ آدمی ساری زندگی اچھے کام کرتے ہیں لیکن اختتام ان کا برا ہو جاتا ہے، پھر وہ جہنمی بن جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی جہنمی کام کرتے 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 جہنم کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں ان کو احساس ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں یا کچھ ایسے کام کر گزرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شروع میں شرک کرتے تھے تو آخر میں توبہ کر دی اور وہ موحد بن گئے، یا اپنی زندگی میں وہ بدلاؤ لے کر آئے اور اچھے عمل کرنا شروع کر دیے، توبہ کر دی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ پچھلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ جیسے ہی سدھر گیا، اچھا بہتر ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اب اس حدیث میں بھی اس حصے میں آپ دیکھیں جو میں نے بات آپ کو بتائی وہی بات آپ درست نظر آ رہی ہے. دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بے شک تم میں سے ہر کوئی عمل کرتا ہے، یعنی عمل خود کرتا ہے، یہ چوز خود کرتا ہے، تبھی ظاہر یعنی اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ جنتی بنتا ہے، وہ جہنمی بنتا ہے، خود کرتا ہے. یہاں پہ نہیں بتایا گیا کہ کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا وہی اس نے کیا. یہاں سے بھی حدیث کے دوسرے حصے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ آزادی محدود ہے لیکن بہرحال یعنی نیکی اور بدی کو اختیار کرنے کی اس کو مکمل آزادی ہے. کسی کو قتل کرنے نہ کرنے کی اس کو مکمل آزادی ہے، شراب پینے نہ پینے کی مکمل آزادی ہے، جھوٹ بولنے نہ بولنے کی مکمل آزادی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کی مکمل آزادی ہے، روزہ رکھنے نہ رکھنے کی مکمل آزادی ہے. یہ اپنی آزادی کو عمل میں لاتے ہوئے کرتا ہے. تو یہاں سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ایک تو نیتوں کے اوپر ہوتا ہے نا، اس کی یعنی جو حیثیت ہوتی ہے اعمال کی، یا درست ہونا اور غلط ہونا نیتوں کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے. دوسرا الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام کے اوپر بھی ہے کہ آپ کا اختتام کیسے ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے انجام پر غور کرنا چاہیے، اختتام کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اختتام اس کا برا ہو جائے. ہر وقت فکر رہنی چاہیے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا اختتام برا نہ ہو، یہاں تک کہ اختتام اس کا اچھا ہو. اسی وجہ سے ہم خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، کیونکہ ہر وقت شیطان لگا ہوا ہے. شیطان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کے آخری لمحے آخری گھڑی تک بھی وہ انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جہنم میں چلا جائے، جنت میں جانے سے رک جائے. تو ظاہر اختتام تک یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ انسان کہیں جہنمی نہ بن جائے، انسان کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے. تو یہ اختتام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. اس حدیث سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے.
تو یہ حدیث تھی، بڑی اہم حدیث ہے، اس میں مراحل تخلیق کا بیان بھی ہوا، اور اس میں یعنی انسان کے عمل کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ یہ چار چیزیں جو ہیں، رزق اور موت اور انسان کا عمل اور شقی اور سعید، یہ پہلے ہی ہمیں بتائی گئی چیزیں تاکہ انسان پریشان نہ ہو ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، رزق لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کتنا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں جدوجہد کا مکلف بنایا گیا ہے کہ تم جدوجہد کرو گے تو رزق ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. گھر بیٹھے آسمان سے نہیں اترے گا. ٹھیک ہے، لیکن جدوجہد کرنے کے بعد جو کچھ ملتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا اتنا ہی لکھا ہوا تھا، سمجھ جائیے. اب اپنے آپ کو خواہ پریشان مت کیجیے. یہ اگر تصور رکھیں گے تو انسان کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہ تقدیر کا تصور نہیں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ انسان پریشان رہے گا. قرآن مجید میں تقدیر کا فلسفہ بھی یہی بیان کیا گیا ہے، تاکہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم ان باتوں کے اوپر افسوس نہ کرو جو تم سے مس ہو گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، جن کو تم نے حاصل نہیں کیا یا حاصل نہیں کر سکے، ان کے اوپر افسوس نہ کرو. یہ تقدیر کا تصور انسان کو آسرا دیتا ہے، انسان کو سہارا فراہم کرتا ہے. اگر یہ ہٹا دیا جائے تو انسان بڑے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح موت بھی، اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے جب موت آنی ہے، جب اس کا وقت مقرر ہوگا تب آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، اس کے بعد بھی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان کو کیا رول پلے کرنا ہے، کس کو انجینئر بننا ہے، کس کو ڈاکٹر بننا ہے. تو جو بن گیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا. کیسے معلوم ہوا؟ یہ کرنے کے بعد معلوم ہوا ہمیں، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ٹھیک ہے، کوئی بدبختی کی زندگی گزار رہا ہے، نیکبختی کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن ہمیں بعد معلوم ہوتا ہے، ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے جب انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے اور مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حدیث کو درست طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کے اندر جو پیغام ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.